بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم قصر نماز کے حوالے سے چند ایک اس کے جو مسائل ہیں ان کو پڑھیں گے۔ قصر کا مطلب ہوتا ہے کم کرنا۔ جب بندہ کسی سفر کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اس کی مسافت جو ہے وہ 92 کلومیٹر سے زیادہ ہو یا 92 کلومیٹر ہو اور اس بندے نے 15 دن سے کم اس مقام پہ رہنا ہو تو وہ بندہ مسافر ہوتا ہے۔ تو جو بندہ مسافر ہوتا ہے تو وہ بندہ جو 4 رکعتوں والی نماز ہے، جیسے ظہر کے 4 فرض ہیں، عصر کے 4 فرض ہیں، عشاء کے 4 فرض ہیں، تو ان کو قصر کرے گا، یعنی 4 کی بجائے وہ 2 فرض پڑے گا، اور فجر کے اور مغرب کے جو فرض ہیں ان کو وہ مکمل پڑے گا۔ اب اس میں جو سنتیں اور نفل وغیرہ ہیں، تو اگر تو بندے کے پاس وقت ہے تو پھر وہ ان کو مکمل پڑے گا۔ اگر اس کے پاس وقت کم ہے، جیسے کوئی مسافر ہے تو اسٹیشن پر گاڑی رکتی ہے، وہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے وہ گاڑی روکتے ہیں، چلو جی نماز پڑھ لو۔ اب اسے ڈر ہے کہ میں سنتے پڑھتا ہوں، نفل پڑھتا ہوں تو گاڑی چلی جائے گی، تو اس صورت میں فقہاء نے لکھا ہے کہ وہ اپنی سنتوں کو وہاں پہ چھوڑ سکتا ہے، فرضوں کا قصر کرے اور باقی سنتوں نفلوں کو وہ چھوڑ بھی سکتا ہے۔ اگر اس کے پاس وقت ہے تو پھر اس نے فرضوں کی قصر کرنی ہے، اور سنتوں اور نفل جو ہے اور جو وتر ہے ان کو وہ مکمل بندہ پڑھے گا۔ تو یہ اس بندے کے لیے ہے کہ جو بندہ مسافر ہے۔ اگر اس بندے نے جس نے سفر کیا ہے 92 کلومیٹر سے زیادہ اس کا سفر ہے، اور وہ بندہ ایسی جگہ پہ جا رہے جہاں پہ اس نے 15 دن سے زیادہ رہنے کا جو وہ نیت کیا کہ وہاں میں نے 15 دن رہنا ہے، تو اس صورت میں وہ بندہ جب اس مقام پہ پہنچے گا تو وہ مکمل نماز پڑھے گا۔ اگر تو 15 دن سے کم اس نے وہاں پہ اسٹے کرنا ہے تو پھر وہ قصر پڑھے گا، جتنے دن وہاں رہے گا وہ قصر نماز پڑھتا رہے گا۔ اگر اس نے 15 دن سے زیادہ وہاں پہ رہنا ہے، اس نے نیت کی ہے، تو پھر جب وہ وہاں پہ پہنچے گا تو وہ اپنی نماز کو مکمل پڑھے گا۔ تو قصر میں صرف فرضوں کی قصر ہوگی، سنتوں کو اور نفلوں کو بندہ مکمل پڑھے گا، وتر بھی جو ہے وہ پڑھے گا۔ تو یہ چند ایک باتیں جو تھی وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ پھر بھی آپ جو کتب ہیں ان کا مطالعہ بھی کریں، اور علماء سے بھی اس معاملے میں آپ رابطہ ضرور کیا کریں۔ یہ چند باتیں کیونکہ ویڈیو چھوٹی سی ہوتی ہے، اس میں جو ضروری باتیں ہوتی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر دی جاتی ہیں۔ اگر وضاحت کے ساتھ ان چیزوں کو آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ علماء سے رابطہ بھی ضرور کر لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ناصر ہو، شرعی مسائل کو سیکھنے کے اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔